بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، آپ کی اصلاح اور دینی معلومات کے اضافے کے لیے مکتب توحید الجالیات المذنب القصیم سعودی عرب پیش کرتے ہیں درس بعنوان رجب کے کنڈے۔ اس درس کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں فضیلت الشیخ سید معراج ربانی حفظہ اللہ۔ بادشاہ شہزادے کو دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے اور وزیر کو ماجرا پوچھتا ہے تو وزیر کنڈے کا مذاق اور جھٹلانے کا واقعہ بیان کرتا ہے اور توبہ کے بعد کنڈے بھرنے کا ارادہ کرتا ہے۔ بادشاہ وزیر کو بحال کر دیتا ہے اور تمام مال دولت لوٹا دیتا ہے اور ساتھ ہی خود بھی کنڈے بھرنے کا عزم کر لیتا ہے۔ پھر اس کے بعد بادشاہ، وزیر اور رعایا سب کنڈے بھرنے کا اہتمام کرنے لگتے ہیں۔ اس طرح سے 22 رجب کو کنڈے کی کہانی شروع ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، اس من گھڑت کہانی کی نہ کوئی سند ہے نہ ہی اس کی کوئی دلیل ہے، اور یہ بھی میں بتا دوں مدینہ طیبہ میں نہ کبھی کوئی بادشاہ ہوا ہے اور نہ کبھی کوئی وزیر رہا ہے۔ یہ دلیل کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی سن 80 میں پیدا ہو رہے ہیں اور امام جعفر بھی اور میں آپ کو کیا بتاؤں، ہمارے بعض علماء احناف نے تو اپنی کتابوں میں امام جعفر باقاعدے دلائل دیے ہیں کہ استاد شاگرد رہے ہیں، اور بلکہ امام جعفر سے جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تعلیم حاصل کی تھی اس کو ایک صندوق میں بند کر کے دریائے فرات کے اندر ڈال دیا گیا ہے، اور وہ کب نکلے گا؟ امام مہدی جب آئیں گے، جب اس کو نکالیں گے اور وہی فقہ نافذ کریں گے۔ یہ کتابوں میں لکھا ہے، ہمارے حنفی مولویوں نے لکھا۔ ظلم کی حد دیکھیں آپ، کس کو روئیں، کس کو کہیں؟ جب جعفر صادق کا نام کیوں چوائس کیا گیا؟ کسی اور کا بھی نام لگا سکتے تھے کہ نہیں لگا سکتے تھے، لیکن فاتحہ ہی کھانا تھا، نیاز ہی کھانی تھی، تو حضرت جعفر ہی کا نام کیوں منتخب کیا گیا اور سر فہرست لایا گیا؟ اللہ اکبر۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ تاریخ کے پنے اٹھائیں تو جعفر صادق کا رجب کے مہینے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نہ جعفر صادق کی پیدائش رجب میں ہوئی ہے اور نہ ہی حضرت جعفر کی وفات رجب کے مہینے میں ہوئی ہے، بلکہ رجب کے مہینے سے تو ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، تو پھر ان کا نام کیوں منتخب کیا گیا؟ آؤ مسلمانوں، میں تمہیں بتلاؤں کہ تمہیں کس کس طرح لوٹا گیا اور تمہارے گلشن اسلام اور گلشن ایمان کے اوپر قادسیہ مدائن کس مہینے میں فتح ہوئے ہیں تمہیں پتا ہے؟ اللہ اکبر، تمہیں یہ بھی نہیں معلوم ہے۔ اور کس کے ہاتھوں اللہ نے فتح دی ہے؟ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں۔ کس کے ہاتھوں؟ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں۔ اور کس مہینے میں قادسیہ کی جنگ ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے فتح دی ہے؟ وہ مہینہ بھی سنو۔ اور اس قادسیہ کے اندر کس کو مارا گیا؟ رستم کو۔ کس کو؟ رستم کا نام سنا ہے تم نے؟ اپنے بچوں کے نام تم رکھتے ہو رستم زمان۔ کیا نام رکھتے ہو؟ رستم۔ یہ کون تھا؟ یہ کافر تھا۔ رستم زمان جس کو کہا جاتا تھا، قادسیہ کی جنگ میں مدائن کے اندر اس کو شکست ہوئی اور مسلمانوں نے ان کے فوجوں کے چھکے چھڑائے اور الحمدللہ اسلام کا پرچم غالب رہا اور اسلام سربلند ہوا۔ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں سے قادسیہ اور مدائن کو فتح کیا۔ کس مہینے میں؟ اور رستم کس مہینے میں مارا گیا؟ یہی محرم کا مہینہ تھا۔ اور یاد رکھو لوگوں، شرک اور بدعت کی گٹھریاں اپنے سروں پر رکھ کر کے جب پل صراط کے اوپر سے گزرو گے اور تمہارے قدم لڑکھڑائیں گے تو اللہ کی قسم اس وقت نہ کوئی ولی تمہاری دستگیری کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی نبی اور نہ ہی کوئی مرشد تمہیں بچا سکتا ہے۔ یہ ساری خوش فہمیاں اور جھوٹی تسلیاں، یہ بیعتیں، یہ نیاز اور فاتح، یہ سب کے سب اسی دنیا کے اندر رہ جائیں گی۔ اور سنو، رب کا فرمان تمہیں پکار پکار کے کہہ رہا ہے کہ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا۔ اے لوگو، جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پا سکتا ہے، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دے سکتا نہیں دے سکتا۔ میرے عزیزوں، وہ عظیم شخصیت جس نے 20 برس تک بغیر کسی شرکت غیر اپنی حکومت اسلامیہ کو قائم رکھا، تمہیں پتا ہے کہ وہ عظیم شخصیت مسلمانوں کی کون سی تھی؟
جزاکم اللہ خیر الجزا. وہ عظیم اور بے مثال شخصیت جس نے 20 برس بغیر شرکت غیرے پورے عالم اسلام کو ترقی کے راہوں پر گامزن کیا، وہ عظیم شخصیت تھی کاتب وحی ام المومنین حضرت ام حبیبہ کے حقیقی بھائی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی. وہ شخصیت کون تھی؟ بولو. حضرت امیر. کب انتقال ہوا ان کا؟ سن کس مہینے میں؟ کس مہینے میں؟ آ رہا ہوں میں. رجب کے مہینے میں. کس مہینے میں؟ رجب کے مہینے میں. امیر المومنین حضرت امیر معاویہ جو اسی رجب کے مہینے میں اللہ کو پیارے ہو گئے اور جن کی وفات کا خیال کر کے آج 1400 برس بیتنے کے بعد بھی منہ کا مزہ کڑوا ہو جاتا ہے. منہ کا مزہ کڑوا ہو جاتا ہے. لیکن آج کا کیا پوچھنا، یاروں کا کیا پوچھنا کہ وہ جعفر صادق کی نیاز کے نام پر اسی رجب کے مہینے میں 22 رجب کو کھیر اور پوریاں پکا کر منہ میٹھا کرتے ہیں. کون سی تاریخ تھی حضرت امیر معاویہ کی وفات کی؟ 22 رجب. کون سی تاریخ؟ 22 رجب. سن کون سا تھا؟ سن 60 ہجری. مہینہ کون سا تھا؟ رجب کا مہینہ. اور کنڈا کب بھرا جاتا ہے؟ 22 رجب کو کنڈے بھرے جاتے ہیں. ذرا غور سے سننا، اپنی اس المناک تاریخ کو بھی اپنے ذہنوں کے پردوں پر نقش کرنا، اپنی اولاد کو بتلانا کہ آج مسلمانوں یہودیوں نے تم سے اپنا کام کروایا ہے اور لیبل اسلام کا لگایا ہے تاکہ تمہیں کوئی عار نہ ہو، شرم نہ ہو. فخر کرو کہ ہم تو خوشیاں منا رہے ہیں. ہم تو کیا کر رہے ہیں؟ جعفر صادق کے کنڈے بھر رہے ہیں. آج جس کی وفات کا نام سن کر منہ کڑوا ہو جاتا ہے اسے پوری اور کھیر پکا کر میٹھا کیا جاتا ہے. ان کی وفات پر خوشیاں مناتے ہیں جس طرح کی پیغمبر اسلام کی وفات کے مہینے میں عید میلاد النبی کے نام پر خوشیاں منائی جاتی ہے. سوال یہ ہے راستہ چھوڑ دیجیے. اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے. بھائیوں کو آنے دیں. چپ رہو. بس 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 میرا کہنا کافی ہے. آپ حضرات خاموش رہیں، توجہ میری طرف دیں. میرے بھائیوں، اللہ اکبر اللہ اکبر. سوال یہ ہے کہ امیر معاویہ کی وفات پہ، غور سے سننا، امیر معاویہ کی وفات پہ کسی بزرگ کی فاتحہ اور نیاز کے بہانے کھیر اور پوریاں کھا کر منہ میٹھا کرنا ہی ٹھہرا تو اس فاتحے کے لیے حضرت جعفر صادق کا نام کیوں لیا گیا؟ سوال ہے کہ نہیں ہے؟ حضرت جعفر، یہ حضرت جعفر صادق کون تھے معلوم ہے آپ کو؟ جی ہاں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے تھے. حضرت فاطمہ الزہرا کے بیٹے حضرت حسین کے کون تھے؟ پوتے تھے حضرت جعفر رضی رحمہ اللہ. یہ جعفر صادق کا نام کیوں چوائس کیا گیا؟ کسی اور کا بھی نام لگا سکتے تھے کہ نہیں لگا سکتے تھے، لیکن فاتحہ ہی کھانا تھا، نیاز ہی کھانا تھی، تو حضرت جعفر ہی کا نام کیوں منتخب کیا گیا اور سر فہرست لایا گیا؟ اللہ اکبر. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ تاریخ کے پنے اٹھائیں تو جعفر صادق کا رجب کے مہینے سے کوئی تعلق نہیں ہے. نہ جعفر صادق کی پیدائش رجب میں ہوئی اور نہ ہی حضرت جعفر کی وفات رجب کے مہینے میں ہوئی ہے، بلکہ رجب کے مہینے سے تو ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو پھر ان کا نام کیوں منتخب کیا گیا؟ آؤ مسلمانوں، میں تمہیں بتلاؤں کہ تمہیں کس کس طرح لوٹا گیا اور تمہارے گلشن اسلام اور گلشن ایمان کے اوپر کس طرح سے حملے کیے گئے اور کس طرح تمہیں گمراہ کیا جاتا ہے. مگر تم ہو کہ تم الٹا ہمیں کے اوپر چوٹ چڑھ دوڑتے ہو. یہ وہابی ہیں، مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ. آؤ تم فاتحہ کر کے خوش رہو، ہم تمہاری بھی فاتحہ کروا دیں گے. جلدی مرو، لیکن اتنی جلدی ہو تمہیں فاتحہ کی تو آؤ ہم تمہیں بتلاتے ہیں. ابھی ایک بات اور بتلائیں گے. کبھی تم نے زندوں کی فاتحہ سنی ہے؟